اختیار اللہ کا ہے, اللہ کے سوا کسی کے پاس بادشاہی کا, مقتدر ہونے کا, حاکم ہونے کا اختیار نہیں ہے. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ از روئے قرآن شرک ہے. یہ مولوی نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَلَا جو اس میں جو آتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ آیتیں کیا سمجھتے ہیں, آج نازل ہو رہی ہیں کیا؟ تو شرک کا مضمون بیان کرنے والوں نے کبھی یہ آیتیں تکلف کیا آپ کے سامنے پیش کرنے کا؟ تو کیوں نہیں کیا؟ کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے. آج کا اسلام جو بیان کرنے جوگا ہے وہ یہی ہے. باقی کو تو سب مانتے, کون انکار کرے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس پر جو ہے نا گھنٹیاں بجتی ہیں, اس پر بہت سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اوپر سے مزید مصیبت یہ ہوئی ہے اس تصور کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کو خود سے ایک نام دیا فنڈامنٹلزم کا, اور فنڈامنٹلزم کو ایکول کر دیا ٹیررزم کے. دونوں اصطلاحات گویا برابر کر دی. تو اب یہ نام ہی نہ لو, اس لیے کہ یہی اصل میں وہ سارا الزام لگتا ہے نا. تو اس ساری دہشت گردی کے پیچھے سید قطب ہیں, مولانا مودودی ہیں, اور یہ اس فکر کے حاملین ہیں. آپ کو بھی اگر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغ ہیں. ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, انہوں نے پرویز مشرف کے 20 سالہ جو ہے نا وہ, اب میں اسے 20 سالہ دور پتہ ہے کیوں کہتا ہوں, وہ 2001 سے یو ٹرن لے کے تو آج تک وہ چلا ہے نا. اب ہم پھر آہستہ آہستہ یو ٹرن غیر اعلانیہ لے. اس نے اعلانیہ یو ٹرن لیا تھا, یہ اب ذرا غیر اعلانیہ یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ابھی وہ ٹرین دھکے کھا رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. اگر اعلانیہ لیتے تو شاید معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ چپ کے لے رہے ہیں. دوسری طرف کا زور اتنا ہے, اعلانیہ لیں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا, اعلانیہ لیں تو اور طاقتور ہلکے ناراض ہو جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے غیر اعلانیہ ایک یو ٹرن ہے. تو اندر وہ جو طاقتیں موجود ہیں جو اس عرصے میں تیار ہوئی ہیں, 20 سالوں میں بندہ جوان ہو جاتا ہے, جو اس عرصے میں تیار ہوئی ہیں وہ رجسٹ کر رہی ہیں, ریزنٹمنٹ شو آ رہی ہے اداروں کے اندر سے بھی. ہر جگہ پولرائزیشن ہے, وہ اس وجہ سے ہے. تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھ لیجیے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو پاکستان ملک بنا تھا نا, وہ اسی تصور کے تحت ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے آزری. اب آپ سوچیں یہ کتنا خطرناک ملک تھا دنیا کی نظروں میں. یعنی ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خطرے کی گھنٹی تھی. یہیں سے تو جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے. جب آپ حاکمیت اللہ کو دیتے ہیں تو وہیں سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, نبضیں دیکھی, انہوں نے کہا نہیں یہ اسلامی ٹچ ہے بس. تو خیر ہے, برداشت کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا تو پھر جھگڑا تھا. یہ تو بس ٹچ دینے کے لیے عوام کے اندر یہ سوچ ہے, تو اس سوچ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ نعرہ جو ہے نا ایجاد کر لیا گیا ہے. لیکن آپ ایک بات سمجھیں, پھر اس میں ایک بات تو تسلیم کی گئی نا, عوام کے اندر تو یہی سوچ ہے. لہذا گویا یہ طے ہو گیا کہ عوام کو تو اختیار نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ عوام کو اختیار مل گیا تو وہ اس سوچ کی طرف جائیں گے. یہاں سے ملک کی بدنصیبی شروع ہوئی ہے نا, بدقسمتی کہہ لیجیے, کہ اس پر ایک قبضہ گروپ مسلط کر کے اس لیے رکھنا ہے کہ عوام کے اندر یہ والا جذبہ, جس کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو کہیں سچ مچ لا الہ الا اللہ نہ ہو جائے. اب آپ الہ کو ادھر حاکم کے ساتھ جوڑیں. اب آپ جا کے ترجمے دیکھیں گے, بہت سے علماء کے ترجمے میں الہ کا مطلب آپ کو حاکم مل جائے گا. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں الہ کا ترجمہ جو ہے نا آپ کو حاکم مل جائے گا. تو خیر اب آ جائیں پیچیدہ مسئلے کی طرف, جہاں سے مسئلہ بگڑتا ہے. مسئلہ بگڑتا یہ ہے کہ جی یہ حاکمیت اللہ کی تو چلے ہم مان لیں, یہ زمین پر روب عمل کیسے آئے گی؟ بھائی ایک بادشاہ ہوتا ہے, وہ موجود ہوتا ہے ادھر لوگوں کے درمیان, وہ حکم دے رہا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے. عوام کی نمائندگی ہوتی ہے تو ان کے نمائندے آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں. ون پارٹی رول ہوتا ہے تو وہ جو بھی کیڈرز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جو پرانے آلیہ ہوتے تھے نا بت, تو وہ تو بت خانے میں رکھے ہوتے تھے. جب آپ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو تو لوگ کہتے تھے وہ ہے کہاں, یہ تو سامنے ہے, وہ تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. وہی مسئلہ اس سیاسی نظام کے اندر آ کے ہو جاتا ہے کہ یہ مقننہ تو موجود ہے, جس مقنن کی تم بات کر رہے ہو وہ نظر ہی نہیں آتا, اور اس کی یہ حاکمیت ایکسرسائز کیسے ہوگی, یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اب اگر فرض کریں کوئی بادشاہ ہی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں, یعنی اللہ کا نائب ہوں, یا یہ کہ کوئی پارٹی اٹھ کے کہتی ہے کہ ہم بطور پارٹی جماعت اللہ کے نائب ہیں, جماعت اسلامی کہتی ہے جی ہم بس جو ہم کہیں گے وہ آخری بات ہوگی, کیوں ہم اللہ کی نیابت کر رہے ہیں. یا کوئی علماء کی پارٹی کھڑے ہو کے یہ بات کہی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کا اختیار ہے کسی فرد کا یا کسی جماعت کا؟ نہیں, یہ اختیار اس کا ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے خود بھیجا ہو. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں, گویا حاکم جیسے برطانیہ میں بیٹھا ہوتا تھا, ملکہ برطانیہ حاکم تھی, ہندوستان میں اس کی حکمرانی جاری تھی.
لیکن وہ یہاں خود تو نہیں آتی تھی, کیا کرتی تھی, وائسرائے کو بھیجتی تھی, تو وائسرائے اس کے بیاہ پہ یہاں پہ حکمرانی کیا کرتا تھا. ایسا ہی ہے نا, اب جو ہمارا حاکم ہے جس کو ابھی تک ہم نے سمجھا وہ بیٹھا ہوا ہے, بے شک یہاں بھی ہو, نظر نہیں آتا, میرے آپ کے ارد گرد ہو, دکھائی تو نہیں دیتا, وہ ہم سے پردے میں ہیں. تو اب اس کی حاکمیت ایکسرسائز کیسے ہوتی تھی, وہ اپنا ایک نمائندہ ظاہری بھیجتا تھا جو اس کا رسول کہلاتا تھا. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی لوگوں میں سے بھی. وہ اپنا حکم فرشتے کو دیتا تھا, فرشتہ رسول کے پاس, انسان رسول کے پاس لے کے آتا تھا, وہ اس کے حکم کو نافذ کرتا تھا. یہ نظام چلتا رہا. جو بہت بڑا فرق پڑا وہ آ کے پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار. اب وہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب خلافت تو ہے تو کیسے چلے گی, نیابت تو وائسرنسی کرنی ہے. خلافت کا لفظ سے ہو سکتا ہے کسی کو چڑ ہو جائے تو چلیں وائسرنسی کا لفظ لے لیتے. وائسرنسی, اللہ کی وائسرنسی زمین کے اوپر کیسے قائم ہوگی؟ اب اللہ نے جو خلیفہ بھیجا کرتا تھا وہ اب نہیں بھیجے گا. اس کا حل ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی, اس میں پیش ہوا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, ان سب کو خلافت عطا کرے گا, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے پہلے والوں کو عطا کی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پہلے خلافت انفرادی ہوتی تھی, اب خلافت اجتماعی ہوگی. دوسرا مطلب کیا ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص اس کی نمائندگی کرنے کے لیے آتا تھا, اب اللہ نے اس نمائندگی کے لیے ایک پوری امت کو چن لیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس امت کے اوپر گواہ بنیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, باقی نوع انسانی کے اوپر گواہ بنے گی یہ امت. اب اصولی بات سمجھ لیجئے, ہر فرد نوع بشر اس کو اللہ نے یہ خلافت عطا کی ہے. وَإِذْ قَالَ, یعنی یہ پوٹینشلی وہ خلیفہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, آدم کی اولاد وہ اس منصب پر فائز کی, لیکن وہ محروم ہو جائے گا جو اللہ کی حاکمیت ہی تسلیم نہ کرے. خلافت ہی نا, خلافت کب بنے گی؟ تب بنے گی جب اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لی جائے. اب وہ شخص کے جو اللہ کی حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو, گویا وہ تو اب خلافت کا حقدار ہی نہیں رہا. تو اب بنیادی تقسیم کیا آ گئی, ماننے والا اور نہ ماننے والا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اس نے تم سب کو بنایا, تم میں سے کچھ کفر کرنے والے ہیں, کچھ ایمان لانے والے ہیں. تو کفر کرنے والے تو خلافت سے ہو گئے محروم, جو ایمان لے آئے وہ رہ گئے اس خلافت کے حقدار بحیثیت مجموعی. اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام کر دیا محفوظ. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید کی حفاظت کیوں کی. اب نبوت نہیں آئے گی, اللہ کا اب کہیں آئین کہیں, قانون کہیں, آرڈر آف دا ڈے کہیں, وہ پروٹیکٹڈ ہو گیا, وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ اللہ نے اس کو سیکیور کر دیا, وہ محفوظ رہے گا. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا, اب ان کے لیے ایک لائحہ عمل ریٹن وہ ان کے پاس موجود ہے, اور وہ باؤنڈ ہیں اس کی پابندی کرنے کے. اس سے باہر نکل کر کوئی حکم نہیں دے سکتے, اس کے اندر رہتے ہوئے حکم دیں گے. تو گویا ایک ہو گیا امر اللہ, اللہ کا امر, وہ کیا ہے قرآن مجید. دوسرا ہو گیا امر رسول ہی, اس کے رسول کا حکم, وہ کیا ہے, وہ جو اللہ کا حکم تھا اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے, پروسیجر کیا ہے. اس کا ہوتا ہے نا, جیسے پروٹوکول ہوتے ہیں, آپ کا آپریشن کا پروٹوکول ہے, اسی طرح نماز کا پروٹوکول ہے. وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ کا رسول بتائے گا. تو ایک ہے آئیڈیالوجی اور ایک ہے میتھڈولوجی. تو آپ کو جو احکام ملیں گے وہ اللہ سے ملیں گے, ان پر عمل کرنے کا طریقہ جو ملے گا وہ محمد رسول اللہ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسری چیز ہے امرہم, ان کے اپنے معاملات. یہ اپنے معاملات کیا ہے؟ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ کوئی نئی چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ قرآن میں حکم موجود ہے نہ سنت میں حکم موجود ہے. آپ کے پاس آ گئی ہے گاڑی, پہلے ہوتا تھا گھوڑا, تو اب گاڑی پہ چڑھنا ہے یا نہیں چڑھنا ہے, یہ امرہم ہے نا, یہ امرہم ہے, کیونکہ گاڑی کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جہاز پہ چڑھنا ہے یا نہیں چڑھنا ہے, بحری جہاز پہ چڑھنا ہے یا نہیں چڑھنا ہے, یہ سب امرہم ہے. ایک زمانے میں ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی تھی, ہندوستان میں یہ بحث ہوئی ہے کہ بحری جہاز پر جانے سے حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آج آپ کو ہنسی آئے گی, لیکن بہرحال ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا نا, بحث ہوگی تو حل نکلے گا. تو یہ ہے امرہم, یہ ان کا اپنا معاملہ ہو گیا. ایک امر اللہ ہے, ایک امر الرسول ہے, ایک لوگوں کا نیا کوئی معاملہ انہیں درپیش ہے. اچھا, اس میں اور بھی انتظامی چیزیں بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. اللہ نے حکم دیا جنگ کرو, اب وہ جنگ کے لیے انہوں نے بنیادیں مرصوص بنا لیا ہے, پہلے الفتح فائر کرنا ہے یا شاہین فائر کرنا ہے, یہ امرہم ہے یا نہیں, یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ملے گا.
تو یہ جو امرہم ہے یہ ہے شورا بینہم، وہ ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوگا۔ اسی امرہم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہو گیا جی، سمجھے اس بات کو۔ رسول خلیفہ کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا۔ اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا وہ کس کا ہوگا؟ سوچ کے بتائیں، کوئی ایک بندہ بتائیں مجھے۔ اللہ کا فرشتہ ہے اس کے پاس، اللہ نے اپنے احکام اس کو دیے ہیں، براہ راست اس پر وہی اتری ہے۔ اب جو خلیفہ ہوگا وہ امت کا خلیفہ ہوگا، اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں دین آتا تھا نا، انہوں نے اپنے لیے خلیفۃ المسلمین کی جو ہے نا ترکیب استعمال کی تھی، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا تھا، خلیفۃ رسول اللہ کہا تھا، اللہ کے رسول کا خلیفہ۔ وہ ابتدائی بات تھی۔ جب انہوں نے یہ اختیار کر لیا، کچھ عرصے کے بعد احساس ہوا کہ یار یہ کیسے، جب اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو ابتداءً انہوں نے وہی اختیار کیا، انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں۔ تو یہاں سے سوچ پیدا ہوئی کہ جب اس کے بعد آئے گا تو وہ کہے گا تو تے رسول اللہ، پھر اس کے بعد والا جو 3 دفعہ تے کر کے تو رسول اللہ بنے گا، تو یہ آخر تک کہاں چلے جائے گا معاملہ۔ تو پھر سوچا، یہی انسان کے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، سوال آتا ہے، مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پھر آدمی اس پر غور کرتا ہے، حل نکلتا ہے۔ اب وہ حل نکلا حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خلیفۃ رسول اللہ والی بات ٹھیک نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین والی بات ہے۔ مطلب سیدھا ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے وہ خلافت جو پہلے رسولوں کو دیتا تھا، ختم نبوت کے بعد امت کو دے دی۔ امت اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنے اندر سے جس کو نمائندہ بنائے گی وہ بنے گا اس کا خلیفہ، اللہ کا نہیں، امت کا خلیفہ ہے۔ یہ جو آج زیادہ سے زیادہ خلافت کی شور مچاتے ہیں نا، یہ بنیادی بات نہیں جانتے۔ وہ جو خلیفہ کو سمجھتے ہیں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا، یہ امت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ امت کو بحیثیت مجموعی اللہ نے اس منصب پر فائز کیا ہے، وہ اپنا نمائندہ چنتی ہے جو امت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اولو الامر جو ہوتے ہیں یہ امت کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں اترے ہوتے، وہ تو نبی ہوتے تھے جو ہوتے تھے۔ اب اسی میں مسئلہ پھر مزید آ گیا، جب نبی نہیں ہے تو اس کی خلافت کی میعاد کتنی ہوگی؟ تا حیات ہوگا، مسئلہ ہے نا، ایک تا حیات ہوگا، 5 سال کے لیے ہوگا، 10 سال کے لیے ہوگا۔ مجھے بتائیں قرآن کی کوئی آیت ڈیٹرمنٹ کرتی ہے؟ نبی تو نبی تھے، ان کے دور میں بھی ظاہر ہے وہ ان کے ہوتے، انہوں نے کوئی بتایا ہو کہ تا حیات ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ امرہم ہے، امر اللہ ہے، امر رسول ہے، بتائیں امرہم ہے تو امرہم ہے تو شورا بینہم، آپس کے مشورے میں طے کر لیں گے۔ اگر لوگ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تا حیات ہوگا تو تا حیات ہوگا، کچھ عرصے کے بعد پتہ لگے گا نہیں تا حیات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو کہیں گے نہیں کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ امرہم ہے، تجربے سے سیکھو، کرو، غلطی کرو، تجربہ حاصل کرو، اس کے بعد اس کی اصلاح کرو، نیت ٹھیک رکھو اور سیکھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اچھا جی، ملک کا نظام جو ہے نا وہ پارلیمانی ہوگا یا یہ کہ صدارتی ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ امر اللہ ہے، امر رسول ہے یا امرہم ہے؟ امرہم ہے تو یہ لوگوں کو طے کرنے دیں، وہ خود سے طے کر لیں گے، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جتنے جو جدید مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں نا کہ آج کا دور بدل گیا، یہ ہو گیا، یہ سب امرہم میں آئے گا اور امت بیٹھ کے طے کر لے گی۔ ہاں، کوئی ایسی بات نہیں طے کر سکتی جو امر اللہ سے متصادم، جو امر الرسول سے متصادم ہو۔ یہ یعنی قانون سازی کے اعتبار سے یہ بات جان لیجئے، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں آپ صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ کوئی نیا کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ نماز میں اسے جمع کے شامل کریں گے، نماز ختم، فاسد ہو جائے گی۔ آپ تیسرا سجدہ کر لیں، نماز بدعت آپ نے ایجاد کر لی۔ تو جو عبادات کے معاملات ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جب تک اللہ اور رسول سے وہ کام ثابت نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ جو عام معاملات ہیں امرہم، اس میں کیا حکم ہوتا ہے، ہر کام آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کا منع کرنا ثابت ہے۔ یہاں ترتیب الٹی ہو جائے گی، آپ اگر یہ الٹی ترتیب نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کرتے، جیسے کہ ایک سادہ ذہن آدمی نہیں کرتا، تو پھر اب چلیں اس آڈیٹوریم میں بیٹھنے کا جواز نکالتے ہیں، اس لاؤڈ سپیکر پر کھڑے ہو کے تقریر کرنے کا جو ہے نا مجھے جواز نکال کے دیں، کدھر سے ثابت کریں گے؟ اللہ کے رسول سے اور یہ کہ کتاب و سنت سے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اصول مختلف ہیں۔ ہاں، اس کا ممنوع ہونا ثابت نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ تو آپ ہر وہ قانون بنا سکتے ہیں جو اللہ رسول کے قانون کے خلاف نہ ہو۔ اچھا، ایک سادہ ذہن آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا جیسے نماز کے بارے میں ہے معاملہ کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ ہے کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ پھر ان لوگوں کی بات کو مان لیں، اسلام پرانے دور کا تھا، آج کے دور میں نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے آج کے دور میں چلانا ہے تو پھر یہ جو فقہاء کا اصول ہے، یہ کوئی میرا اصول نہیں ہے،
یہ ہمارے فقہا نے طے کیا ہے کہ معاملات کے معاملے میں اصول یہ ہوگا، ہر کام کرنے کی اجازت ہے، مباح ہے، جب تک کہ اس کی حرمت یا اس کا جو ہے نا وہ مکروہ ہونا ثابت نہ ہو۔ اس کو لے کے آپ چلیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا نظام بن جائے گا۔ اب میں آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کروں، یہ مرعوب ہونے کی بات نہیں ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا، اس کے بعد زمانہ بہت ترقی کر گیا، وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا، بڑی بنیادی قسم کی تبدیلیاں آ گئی ہیں، وہ قبائلی معاشرہ تھا، اب صنعتی انقلاب آ چکا ہے اور نیشن سٹیٹس کا دور ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام ذہن کو پریشان کر دیتی ہیں کہ واقعی زمانہ بہت بدل گیا، اسلام پرانا ہو گیا، دنیا بہت آگے نکل گئی، یہ جامعہ آج کی دنیا پر فٹ نہیں آ سکتا۔ تو بات سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ وہ بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے، علاج پہلے پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کی میڈیکل سائنس میں بیماری پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر تحقیق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن جو علاج ڈھونڈا جاتا ہے اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسرا، چلیں اس یہ مشکل بات ہوگی، آسان بات، پیدا بعد میں کرتا ہے، غذا کا بندوبست پہلے کرتا ہے۔ ہر مادہ کو کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کی غذا کا نظام رکھا ہوا ہے، وہ اس کا اظہار پہلے ہو جاتا ہے، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اصول ہے۔ تو یہ جو زمانہ آج آیا ہے، اس کو جس گائیڈنس کی ضرورت تھی، آدم علیہ السلام سے لے کے کون گائیڈنس دیتا ہے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آج کے زمانے کے لیے اللہ نے کوئی ہدایت نہیں اتاری، یہ تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے، تو وہ ہدایت کب اتاری؟ آج کے دور کے لیے ہی ہدایت وہ تھی جو 1400 سال پہلے اتاری۔ اور اس میں اس بات، اگر یہ بات آپ سمجھ لیں نا، ایک بات اور سمجھ لیں کہ وہ کیوں ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں نا 30 سال چلا پھر ختم ہو گیا، بھائی وہ اس دور کے لیے تھا ہی نہیں، یعنی جو جس لیول کا شعور چاہیے تھا وہ آج کے دور میں ہے، اس دور میں تو صرف ایک تجربے سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس نے ختم ہی ہونا تھا۔ ابھی اجتماعی شعور جو ہے وہ قبائلی نظام کی سطح تک تھا، تو اس نے واپس قبائلی نظام کی طرف وہ چلا گیا جو اس زمانے میں تھا۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو جماعت بنتی ہے، اس جماعت بننے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذبہ محرکہ ہوتا ہے، بڑا سٹرانگ جذبہ محرکہ۔ وہ وہاں پہ کیا تھا؟ وہ وہاں پہ قبائلی جو ایک رشتہ ہوتا ہے خاندان کا، وہ تھا، وہ جوڑ لیتا تھا۔ جب تک اسلام کو آپ نے وہ حیثیت دی رکھی ایک نظریے کو، تو وہ جوڑ کی بنیاد رہا، لوگ جڑے رہے۔ لیکن جو ہی کمزوری پڑی تو اس کی جگہ پہ جو دوسرا خلا تھا نا، پور کر لیا خاندانی نظام نے۔ ہمارے آج کے دور میں اس ترقی کے نتیجے میں خاندانی نظام یا قبائلی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، نسل پرستی کچھ باقی رہ گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی روبہ زوال ہے۔ اب تو عالمی گلوبل ولیج بن گیا ہے نا، آہستہ آہستہ یہ نسلی نظام بھی ختم ہو رہا ہے، تو یہ آئیڈیل بن رہا ہے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، جس نے اس زمانے میں یہ نسل پرستی ختم کر دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے تعصب پر بات کی وہ مجھ سے نہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ انسان سیکھتے سیکھتے وہیں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ اصلاً لے کے ہی آج کے زمانے کے، اس کی صرف ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ گلوبل ولیج کی میں نے بات کی۔ دنیا میں جنگیں دو، جب سے گلوبل ولیج بنا ہے 2 جنگیں تو ہو چکی، بڑی جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، کیونکہ ایک گاؤں میں آپ رہتے ہوں اور اختلافات ہوں تو لڑائی تو ہوگی۔ اس سے انسان اب یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ایک ہی گلوبل آرڈر بھی آ جائے، ایک ہی تہذیب ہو، ایک ہی تمدن ہو، یہ کانفلکٹس نہ ہو، کلیش آف سویلائزیشن نہ ہو، تاکہ دنیا میں امن ہو، اوپر بھی گورنمنٹ ایک ہو۔ رکاوٹ کیا ہے؟ نسل پرستی، نیشنلزم۔ بھئی یہ جو ہے نا، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ ایک آرڈر تلے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان تعصبات سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ فرانس اور جرمنی ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فرانس اور برطانیہ ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار۔ نیشنلزم اتنا سٹرانگ ہے، ہم جس ملک میں بستے ہیں ایک ملک ہے، کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے آپس کی جو ہے نا یہی تصادم ہے جس کی وجہ سے نہیں بن سکتا، کلیش آف انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے نہیں بن سکتا۔ تو اب یہ کیسے پوری دنیا ایک نظام تلے آ جائے؟ یہ تو بہت بڑے کلیشز ہیں۔ تو مجھے بتائیں، نیشنلزم اس کی بنیاد بن سکتا ہے؟ اس کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں نا، یا تو رنگ ہوتا ہے جوڑنے کی بنیاد، تو رنگ تو بنیاد بن نہیں سکتا ساری نوع انسانی کے لیے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کیا ہے، گندمی ہے، یلو ماسز آف دا ایسٹ ہیں، یہ سارے کیسے ایک اس میں جوڑ سکتے ہیں؟ یا زبان ہوتی ہے تو زبانیں بھی مختلف ہیں، یا نسل ہوتی ہے تو نسلیں بھی مختلف ہیں، یا علاقہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کئی بر اعظم میں مختلف عادات و اطوار ہیں، تو کیا جوڑے گی؟ کوئی شے نہیں۔ اب مجھے بتائیں اسلام جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔